بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا 16واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ میں کچھ شرائط لکھائی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس لوٹ گئے تھے۔ یہ تمام واقعات ہجرت کے 6 سال کے واقعات تھے۔ آج ہم ہجرت کے 7ویں سال کے واقعات سنیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے مکے سے جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امن و امان قائم ہو گیا، سکون و اطمینان قائم ہو گیا۔ مدینے میں منافقین اور یہود، یہ 2 جماعتیں ابھی بھی ایسی باقی تھی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا چاہتی تھی۔ اب یہودیوں نے ایک جگہ متحد ہونا شروع کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کو مدینے سے کھدیڑ کر خیبر میں پہنچا دیا تھا، اور خیبر کے اندر یہ لوگ یونائٹڈ متحد ہونے لگے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ اور یہود کے اور جو چھوٹے موٹے قبیلے ادھر ادھر آباد تھے، وہ سارے کے سارے مل کر انہوں نے یہ پروگرام اور پلان بنایا کہ اب مسلمانوں کو مشرکین سے لڑنے والے ہے نہیں، کیونکہ معاہدے میں لکھا جا چکا ہے کہ 10 سال تک مسلمان اور مشرکین کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کو کوئی ایسا انتظام کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ یونائٹڈ ہو کر مسلمانوں پہ ایسا حملہ کرے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہود کے جو قبیلے ہیں ان کے ساتھ میں اور بھی کچھ قبیلوں کو لینا ضروری ہے، اگر ان کو ساتھ میں لیں گے تو طاقت بڑھے گی۔ اس لیے انہوں نے بنو غطفان کو اپنے ساتھ میں لے لیا۔ اب یہ سب متحد ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ سارے یہود کے قبیلے خیبر میں متحد ہو چکے ہیں اور سب مل کے مدینے پر مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ مدینے پہ آ کر حملہ کرے، آپ نے مدینے سے کوچ کیا خیبر کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ تھے، جن میں سے 200 گھوڑ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب جب پہنچنے لگے تو بنو غطفان کے جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں سے اور اپنے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے یہود کا ساتھ دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا اگر ہم لوگ بھی خیبر میں چلے جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ان کا مقابلہ کون کرے گا، اس لیے یہودی نیت سے پڑ گئے۔ اب جب مسلمان وہاں پر پہنچے تو یہ جو یہودی تھے ان کی بہت بڑی انہوں نے فوج تیار کی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری فوج کو ان کے 6 بڑے بڑے قلعے تھے، ان قلعوں کے اندر چھپا دیا، اور قلعوں میں سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے، اور ایک 2 آدمی مل کر یہود کی طرف سے 2 بڑے بڑے پہلوان نکلے، ایک کا نام مرحب اور ایک کا نام یاسر تھا۔
اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مبارزے کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اور ایک دوسرے صحابی ہے محمد ابن مسلمہ، ان کو روانہ کیا لڑنے کے لیے کہ تم دونوں ان سے لڑو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ جو پہلوان تھا مرحب، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ اتنا طاقتور تھا، اگر وہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جائے اور لوگ مل کر وہ گائے کا چمڑا کھینچنے لگے تو چمڑے کے ٹکڑے ہو جاتے تھے، لیکن وہ پہلوان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، اس سے مقابلہ کیا اور ایسے زوردار اس سے مقابلہ کیا کہ تھوڑی دیر میں ہی اس کو زمین پہ گرا کے ٹھنڈا کر دیا۔ اور دوسری طرف محمد ابن مسلمہ جو تھے انہوں نے وہ یاسر پہلوان کو گرا دیا، دونوں ختم ہو گئے۔ اب مسلمان مقابلہ کرتے رہے، تھوڑے دنوں کے مقابلے کے بعد مسلمانوں کو یہود کا ایک جو قلعہ تھا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اس کا نام ناعیم تھا۔ پھر دوسرا ایک قلعہ تھا، اس پہ بھی مسلمانوں نے قبضہ کر دیا۔ اب یہ قلعے پر جو قبضہ ہو گیا تو جو غنیمت کا مال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے اس قبیلے کے سردار کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام صفیہ بنت حوی بنت اخطب تھا، وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو غنیمت کے مال میں سے دے دیا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کے لیے کہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور مجھے اٹھا کے کسی عام مسلمان کی باندی بنا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید لیا اور پھر آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ساتھ میں نکاح فرمائے۔ پھر تھوڑے دنوں تک لڑائی ہوتی رہی اور یہود کا تیسرا جو قلعہ تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، پھر چوتھا قلعہ قبضے میں آ گیا، اب 2 قلعے باقی رہ گئے۔ تو وہ دونوں قلعے کے لوگ خود متحد ہو کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ حضور جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کامیابی ملی، اس لیے یہ عقل مند لوگ تھے، یہ خود سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور بجائے جنگ کرنے کے ہم آپ کے ساتھ میں ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میں جتنی بھی پیداوار ہوں گی ہم اس میں سے آدھا آپ کو دیں گے، لیکن جنگ آپ معطل کر دو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج تھا کہ حضور نے ہمیشہ امن کو اور سلامتی کو جنگ کے اوپر ترجیح دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور ان سب کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ آباد رہو، سلامت رہو، کھیتی باڑی کرو اور تم یہاں اپنے باغات پہ قبضہ کر کے رکھو، اپنے باغات کو ہرا بھرا رکھو، تمہارے قلعے بھی تمہارے قبضے میں، تمہارے گھر بھی تمہارے قبضے میں، اگر تم سلامتی چاہتے، جنگ نہیں کرنا چاہتے تو ہم تم کو چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے پر ان کو چھوڑ دیا کہ جو بھی پیداوار ہوں گی اس کا آدھا وہ مسلمانوں کو دیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کے بعد، کامیابی کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹنے لگے تو راستے میں یہود کے اور بھی قبیلے آباد تھے، اب وہ خود حضور کے پاس آنے لگے۔ قبیلہ فدق کے لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں خود آ کر پہنچے اور کہا کہ حضور اب ہم مسلمانوں سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، لڑنا نہیں چاہتے، ہم بھی جو آپ نے خیبر والوں کے ساتھ میں معاہدہ کیا ہے اسی معاہدے میں آ کر ہماری جتنی پیداوار ہوں گی اس کا آدھا مسلمانوں کو دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی ام القریٰ میں پہنچے
وہاں بھی بہت سارے یہودی آباد تھے. شروع میں تو انہوں نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا جس میں ایک مسلمان صحابی بھی شہید ہو گئے، لیکن پھر وہ لوگ بھی معاہدے کے اندر آ گئے. خیبر کی یہ جو لڑائی ہوئی یہ تقریباً 1 مہینے کے قریب چلی، جس میں صرف 15 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 4 مہاجر تھے اور 11 انصاری تھے، اور یہود کی طرف سے 93 لوگ اس کے اندر مارے گئے. مگر اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی اور غنیمت کا اتنا بڑا مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا کہ صحابہ فرماتے ہیں خیبر کی فتح سے پہلے ہم نے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا. خیبر کی فتح کے بعد اللہ نے مسلمانوں پہ فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جو مال تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی غریبی دور ہو گئی. اب مسلمانوں میں کوئی غریب باقی نہیں رہا تھا. اور فدق کا جو مال آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے اپنے آنے والے مہمانوں کے مہمان نوازی کا اور ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا کرتے تھے. اب میرے محترم بزرگوں، خیبر کی فتح کے بعد میں ایک مکے کا مشرک تھا جس کا نام تھا حجاج ابن علاط. یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مکے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے. لیکن مکے والے ہمیشہ اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ خیبر میں جو لڑائی مسلمانوں کے اور یہود کے درمیان چل رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، کس کو کامیابی ملی. ان کا پورا دھیان ادھر ہوا کرتا تھا، لیکن ان کے پاس میں کوئی خبر نہیں تھی. اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہے مسلمان ہونے کے بعد میں مکہ جب پہنچے تو مکے والوں کو پتہ نہیں تھا. سارے مکے والوں نے ان کو گھیر لیا پوچھنے کے لیے، ارے کیا ہوا کیا ہوا، مسلمانوں کی شکست ہو گئی کیا، مسلمانوں نے مار کھائے کیا، مسلمانوں کے کتنے لوگ مارے گئے. وہ ان کو اپنے اعتبار سے جواب دیتے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، مکے میں ان کی بہت سارے لوگوں پہ ادھاری باقی تھی، وہ پوری وصول کی. ان کا اپنا گھر کا جو مال تھا وہ سب جمع کیا، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ میں لے کر یہ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ مکے والوں کو صحیح حالات نکلنے کے بعد میں بتانا، تاکہ یہ پہلے ہی اگر مکے والوں کو پورے حالات بتاتے اور یہ بولتے کہ میں مسلمان ہو گیا تو مکے والے ان کو جانے ہی نہیں دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے انہوں نے ملاقات کی، اور صرف ان اکیلے آدمی سے انہوں نے یہ کہا کہ اے عباس، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم بہت زیادہ غمگین ہو اپنے بھتیجے کے بارے میں کہ پتہ نہیں میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے مقابلے میں کامیابی ملی یا ناکامیابی ملی. تو میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں، اللہ نے تمہارے بھتیجے کو کامیابی عطا کی. خیبر کے سارے قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. مسلمانوں نے یہود کے ساتھ ایسا معاہدہ کیا، اور صرف خیبر کے قلعے نہیں بلکہ فدق کے قلعے، وادی ام القریٰ کے بھی قلعے، اور تمام جو یہود تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں یہ معاہدہ کر لیا ہے. اب میرے محترم بزرگوں، یہ تمام واقعات انہوں نے حضرت عباس کو بتائے، اور وہ وہاں سے جب روانہ ہو گئے اور ان کے جانے کے بعد میں مکے والوں کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو تو کامیابی مل گئی اور بہت زیادہ غنیمت کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو بہت زیادہ ان لوگوں کو رنج ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا کہ دیکھو حجاج ہمارے یہاں سے چھوٹ کر نکل گیا. جیسے آٹے میں سے بال نکل کے جاتا ہے، حجاج اپنے یہاں سے بیوی بچوں کو، اپنا مال، اپنی ادھاریاں سب کچھ وصول کر کے مکے سے مدینے کی طرف چلا گیا. اور ادھر مدینے کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو امن و امان قائم ہو گیا تھا اس سے کیسے فائدہ حاصل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی، اور جتنے بھی اطراف کے قبیلے تھے کہا کہ جاؤ ان کو اسلام کی دعوت دے کر آؤ. اور وہ سب
نکل گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، کوئی اس قبیلے میں گیا، کوئی اس قبیلے میں گیا، کوئی فلانے قبیلے میں گیا۔ صحابہ کی ایسی جماعتیں مختلف قبیلوں میں جا کر عرب کا جو علاقہ تھا، عرب کا پورا کیا پورا، وہ سارا کیا سارا آہستہ آہستہ ایمان میں، اسلام میں داخل ہونے لگا، اور ایک ایک قبیلے کرتے کرتے سب لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے، یا پھر ان کو معاہدے میں داخل کر دیا۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ یہ حاصل کیا، یہ جو امن آپ نے 10 سال کا معاہدہ کیا تھا، دیکھو حضور نے جو بھی کام کیا وہ جوش میں اور جذبات میں کام نہیں کیا۔ آج جو مسلمانوں کی بہت ساری تحریکیں، تنظیمیں گورنمنٹوں کے خلاف کھڑے ہو جاتی ہے، حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ جہاد کا اعلان کر دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے اپنا فاؤنڈیشن نہیں بناتے، اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے، بجائے مضبوط کرنے کے چند لوگ مل کے جو ہے میدان میں کود پڑتے، تو ایسا میدان کے اندر کودنا یہ خودکشی کرنے کے جیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیا مدینے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بڑی کی، مشرکین کے ساتھ میں معاہدہ کیا کہ 10 سال تک تمہارے ہمارے بیچ میں جنگ نہیں ہوں گی، اور یہ جو پیریڈ آف پیس تھا اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ ایسے لیا کہ جتنے بھی قبیلے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے اب کسی مسلمان کو کوئی نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، نہ کوئی کسی مسلمان پہ حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایگریمنٹ ہے 10 سال تک جنگ نہیں ہوں گی۔ اور پھر مسلمانوں کو الگ الگ قبیلوں میں دعوت کے لیے روانہ کیا، اور صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطوط دے کر اب انٹرنیشنل لیول پر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اب عرب سے باہر نکلو، اب خط دے کر ایک صحابی کو افریقہ کے اندر بھیجا، شاہ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس۔ نجاشی شاہ حبشہ نے آپ کے خط کو سر آنکھوں سے لگایا، مسلمان ہو گیا، اپنے ملک کے لوگوں کو بھی مسلمان بنا دیا، اور حضور کی خدمت میں بہت سے ہدیے، بہت سے تحفے بھیج کر حضور کے قاصد کو عزت کے ساتھ میں روانہ کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ مصر کے بادشاہ مقوقیس کے پاس۔ وہ اس کے پاس پہنچے، اس نے بھی حضور کے خط کو سر آنکھوں سے لگایا اور مسلمان ہو گئے، اور حضور کی خدمت میں 2 باندیاں اور چند خچر بھیجے کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ بحرین کے بادشاہ کے پاس خط بھیجا، اس نے بھی سر آنکھوں سے لگایا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمرو ابن عاص کو عمان کے بادشاہ کے پاس میں بھیجا، اس نے بھی آپ کے خط کو سر آنکھوں سے لگایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ شاہ روم کے پاس میں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، شاہ روم نے آپ کی نبوت کو قبول کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روم کسے کہیں گے؟ روم کہتے ہیں یورپ کو، اٹلی میں۔ حضور نے اٹلی تک اپنا خط بھیجا، روم تک اپنا خط بھیجا۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی حضور کے خط کو سر آنکھوں سے لگایا، مگر علل اعلان وہ مسلمان نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اس کے محل کے اندر جو بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے دل کے اندر تو مسلمان ہو گیا اور حضور کی نبوت کا اقرار کیا، مگر پادریوں کے ڈر سے اعلان نہیں کر سکا۔ ایران کے بادشاہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، تو ایران کے بادشاہ نے غصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا اور کہا کہ میں خود خدا ہوں، میری پرستش کی جاتی ہے، مجھے مانا جاتا ہے، مجھے پوجا جاتا ہے، یہ کون پیدا ہو گیا جو لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے اور میرے علاوہ بھی کوئی پالنے والا ہے؟ جاؤ، میں نہیں مانتا ان کی نبوت کو، بول کے حضور کے خط کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ اور حضور کے جو قاصد تھے ان کے ساتھ میں گستاخی کی،
اب وہ قاصد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایران کے بادشاہ نے میرے خط کو پھاڑا ہے اور جس طریقے سے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی سلطنت کے، اس کی حکومت کے بھی ایسے ہی ٹکڑے فرمائیں گا۔ اور ویسا ہی ہوا۔ جس بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ گستاخی کی تھی، اس کے بیٹے نے رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ کی کرسی کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا، اس کے بھائیوں نے بھی بغاوت کر دی اور پھر بھائی بھائیوں میں آپس میں جنگ ہونے لگی، اور وہ جو ایران کی سلطنت اور حکومت تھی وہ ٹکڑوں میں بڑھ گئی، اور یہ بھی زیادہ دنوں تک ٹک نہیں سکی۔ چند سالوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران پہ حملہ کیا اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ تو جس نے حضور کے خط کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا، اللہ نے اس کی حکومت کو بھی مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ اور وہ جو خطوط اللہ کے نبی نے بحرین کے بادشاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو بھیجے تھے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے وہ سارے خطوط آج بھی اسی کنڈیشن کے اندر فریم کر کے ترکی میں آیا صوفیہ کا بہت بڑا میوزیم ہے، وہاں پہ حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں۔ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی کا مہر ہے، اور وہ خطوط جیسے کہ ویسے اسی کنڈیشن کے اندر کانچ کے اندر فریم کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ 1450 سال کے بعد میں وہ خطوط محفوظ ہیں۔ اور دوسری ایک چیز اس واقعے سے یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دین کی دعوت دینے کے لیے اس زمانے کی سب سے لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی تھی وہ خط کا لکھنا تھا۔ حضور نے اس کا یوز کیا، اس کا استعمال کیا تاکہ دین دوسروں تک پہنچائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے کی جو لیٹسٹ اور جدید ٹیکنالوجیز ہے، مسلمانوں نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کا یوز اور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے زمانے کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہے، انٹرنیٹ ہے، ویب سائٹس ہے، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے اس کے ذریعے سے اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے اور دوسروں تک اسلام کو پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے تو غیر قومیں کفر، شرک اور اسلام کے خلاف نئی نئی سازشیں رچ کر اس کے ذریعے سے لوگوں میں عام کر کے لوگوں کے ذہن خراب کرنے کا کام کر رہی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ حضور نے اپنے زمانے کی سب سے لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی تھی خط کا لکھنا، دین کو پھیلانے کے لیے اس کا یوز کیا، اس کا استعمال کیا۔ اب میرے محترم بزرگوں، اسلام یہ جزیرۃ العرب سے باہر نکل کے اب ایک انٹرنیشنل ریلیجن بن چکا تھا۔ اب گلوبل لیول پر اسلام کی ایک پہچان بن چکی تھی۔ اب اسلام باہر ملکوں میں بھی جا چکا تھا، لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ اور اسی سال وہ تمام صحابہ جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی، حضرت جعفر، حضرت سعید، یہ تمام جو صحابہ تھے وہ بھی مدینہ منورہ واپس آ گئے، اور ان کی بیوی تھی اسماء بنت عمیس اور ان کے بیٹے عون، محمد، یہ تمام لوگ بھی جو حبشہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی جب مکے میں تھے اس زمانے میں جو 84 مرد گئے تھے،
وہ بھی اب حبشہ سے مدینہ منورہ واپس آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ اب تو امن و امان قائم ہو چکا ہے. اور پچھلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اس سال کوئی عمرہ نہیں کرے گا، اگلے سال عمرہ کریں گے، تو اب 1 سال پورا ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ سے کہ دیکھو ہمارے اور مشرکین کے درمیان میں جو ایگریمنٹ اور جو معاہدہ تھا کہ اس سال کوئی عمرہ نہیں کرے گا، اگلے سال عمرہ کریں گے، تو وہ سال اب آ چکا ہے. ذی القعدہ سن 7 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ کے ساتھ میں عمرہ کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے. اب جیسے معاہدے میں تھا کہ تلوار بھی رہے گی تو وہ میان میں رہیں گی، مسلمان سارے کے سارے احرام کی حالت میں رہیں گے اور ان کے ساتھ صرف قربانی کے جانور رہیں گے، اس کے علاوہ مسلمان کچھ بھی لے کر نہیں آئیں گے. اور 3 دن سے زیادہ مکے میں قیام نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے معاہدے کی پاسداری کی. لیکن صحابہ سے یہ کہا کہ میرے صحابہ، اب ہم مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں تو مشرکین کے بڑے بڑے سردار اور سارے مشرکین بیت اللہ کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پر بیٹھیں گے تم کو دیکھنے کے لیے. تو جب تم بیت اللہ کا طواف کرو گے تو ذرا سینہ تان کر طواف کرنا، ایسے بزدلوں کے جیسا ڈر کر جھک کر ایسا طواف نہیں کرنا کہ مشرکین کو یہ لگے کہ یہ تو کمزور لوگ ہیں، یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، بلکہ سینہ تان کے طواف کرنا، تاکہ تمہاری جمیعت کو دیکھ کر، تمہاری تعداد کو دیکھ کر مشرکین کو یہ لگے کہ یہ اب وہ مسلمان نہیں ہیں جن کو تم مکے کے گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، جن کے سینے پہ بڑی بڑی چٹانیں رکھتے تھے، جن کو آگ پہ لٹاتے تھے. اب یہ وہ مسلمان ہیں جن کا اسلام ایران کے بادشاہ کے بھی دربار میں پہنچ چکا ہے، حبشہ کے بادشاہ کے بھی دربار میں پہنچ چکا ہے، اور یورپ، اٹلی اور روم تک پہنچ چکا ہے. اب یہ وہ مسلمان ہیں. تو صحابہ اکرام نے ویسا ہی کیا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، مسلمانوں کی جو جمیعت ہے، کفار و مشرکین کے علاقے سے کبھی ہم کو کسی جلسے کو لے کر یا جلوس کو لے کے گزرنے کا موقع مل رہا ہے، تو ایسے ٹائم پہ بھی مسلمانوں نے سینہ تان کے وہاں سے گزرنا چاہیے، تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے اوپر ہم نے ایسے ایسے ظلم و ستم کیے تھے، یہ دوسرے ٹائپ کے مسلمان ہیں. تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کس کی سنت ہے بھائی؟ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، عمرے کے سارے ارکان پورے کیے، اور آپ کے چچا حضرت عباس کی ایک سالی تھی، ان کا نام تھا حضرت میمونہ. آپ نے ان سے نکاح کیا. اب یہ 3 دن آپ کو ہو چکے تھے. چوتھے دن آپ نے ارادہ کیا کہ حضرت میمونہ سے نکاح ہوا ہے، رخصتی ہو جائیں گی، ولیمہ کریں گے، مکے والوں کو بھی ولیمے کے اندر دعوت دیں گے. مگر چونکہ مکے والے جو ہے مسلمانوں کا یہ جاہ اور جلال دیکھ کر پہلے ہی مرعوب ہو چکے تھے، ڈر گئے وہ لوگ کہ پتہ نہیں اگر یہ مسلمان 3 دن سے زیادہ یہاں پہ رکے تو یہ مکے پہ بھی قبضہ کر لیں گے. اس لیے جب چوتھا دن آیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرتے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ سہیل جس نے حضور کے ساتھ میں معاہدہ کیا تھا وہ حضور کی خدمت میں پہنچا اور حضور کے پاس آ کر یہ کہا کہ حضور، تمہارا اور ہمارا یہ ایگریمنٹ اور یہ معاہدہ تھا کہ 3 دن سے زیادہ تم یہاں پہ قیام نہیں کرو گے. آپ کو 72 گھنٹے مکے میں ہو چکے ہیں، اب آپ مکہ چھوڑ کے نکل جاؤ. حضور نے کہا کہ دیکھو ابھی میرا نکاح ہوا ہے،
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ولیمہ کروں، ایک دعوت کروں، تم لوگوں کو بھی اس کے اندر بلاؤں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ سمیٹ کے لے کر چلنے کا اور اس کے ذریعے سے دین کی دعوت دینے کا۔ مگر مکے والے ڈرے اور گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ کے دعوت کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بس اب ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے، یہی ریکویسٹ کریں گے، آپ اسی وقت فوراً مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ، ہم کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زبان کے اور اپنے معاہدے کے بالکل پکے تھے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً یہاں سے کوچ کرو، ہمارا مشرکین کے ساتھ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق ہم کو 3 دن مکے میں ہو چکے ہیں، اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ چھوڑ کر باہر نکلنے لگے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر باہر نکلنے لگے تو غزوہ احد کے اندر جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، ان کی ایک معصوم بیٹی تھی جس کا نام عمارہ تھا، وہ روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے، اور کہا کہ حضور اب میرے والد تو مکہ میں ہے نہیں، اس لیے آپ مجھے اپنے ساتھ میں لے کر چلو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس بچی کو اپنے ساتھ میں لے لیا، اس لیے کہ حضرت علی بھی اس بچی کے حقیقی چچا زاد بھائی ہوتے تھے۔ تو فوراً حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضور کے پاس اور کہا کہ حضور حمزہ میرے ایمان والے بھائی تھے، اس لیے میں سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ ان کے بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری آپ مجھے دو۔ تو حضرت جعفر جو حضرت علی کے چھوٹے بھائی تھے وہ بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ حضور میں اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میرے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت حمزہ، ان کی بیٹی میرے ذمے کفالت کے لیے، میرے چچا جو حضرت حمزہ تھے ان کی بیٹی میری چچا زاد بہن ہوتی ہے، اس لیے میں اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ آپ ان کی بیٹی میرے سپرد کرے، میرا ان سے ڈبل رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ تو یہ ہے کہ حضرت حمزہ میرے چچا تھے، یہ بچی میری چچا زاد بہن ہوتی ہے، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ میری بیوی وہ اس بچی کی حقیقی خالہ ہوتی ہے، تو خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، اس لیے آپ اس بچی کو ہمارے سپرد کر دو، تو ڈبل رشتہ داری ہوں گی اور ہم اچھی طرح سے اس کی پرورش کر سکیں گے۔ مگر حضرت علی نے کہا کہ حضور میں بھی حضرت حمزہ کا بھتیجا ہوں، یہ بچی میری بھی بہن ہے، آپ میرے ذمے دے دیں۔ مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد اس لڑکی کو کیا اور کہا کہ خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، اس لیے تم ڈبل رشتہ دار ہو، تم اس بچی کی پرورش کرو۔ اب میرے محترم بزرگوں، یہ واقعے سے ہم تمام لوگوں کو جو عبرت حاصل ہوتی ہے وہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام آنے سے پہلے اپنی خود کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، لیکن اب اسلام آ گیا تو ان کے زندگی میں اتنا امن آیا، اتنا چین آیا، اتنا سکون آیا کہ خود کی بیٹی نہیں، دوسرے کے بیٹی کے پرورش کے لیے ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کس کے بیٹی کے پرورش کے لیے؟ دوسروں کے بیٹی کے پرورش کے لیے۔
اور جب اسلام نہیں تھا تو یہ وہی لوگ تھے جو خود کی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر کہا. بولے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. رہا اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری دھرتی خدا کی. اور آگے کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ جو پہلے خود سیدھے راستے پہ نہیں تھے، اب وہ دوسروں کو راستہ بتانے والے بن گئے. کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پڑھو ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کس کی شان میں کہا؟ حضور کی شان میں. کہ وہ حضور کی نظر کیسی تھی کہ جو خود مرے ہوئے تھے ان کو اللہ کے نبی نے ایسا بنایا کہ مردوں کو ہاتھ لگا دے تو وہ مردے زندہ ہو جائے. مردوں کو اللہ کے نبی نے مسیحا بنا دیا. یہ تھی حضور کی نظر. اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر قیام کیا اور وہاں پہ جا کر جو آپ کا ولیمہ باقی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے ملاقات کی اور پھر باضابطہ بکری ذبح کی گئی اور بہترین طریقے سے کھانا بنایا گیا اور سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ولیمے کی دعوت دی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پہ قیام مکمل کیا اور وہاں سے مدینے کی طرف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا. اب میرے محترم بزرگوں، یہ تمام واقعات سن 7 ہجری کے واقعات تھے. اگلے جمعہ کو فتح مکہ کا واقعہ بیان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلمانوں کو جن کو مکے سے نکالا گیا تھا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا، وہی مسلمان کیسے عزت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور اسی مکے کا اللہ نے مسلمانوں کو کیسے بادشاہ بنایا، یہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان ہوگا. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں.